اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس کو ہم نے مال عطا کیا ہے، شرعی اعتبار سے وہ صاحب نصاب بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو ہم انہیں آخرت میں انہی مال کے ذریعے سے عذاب کے اندر مبتلا کریں گے کہ انہی مال کو آگ کے اندر، جہنم کے آگ میں ہم تپائیں گے، پیشانی، دونوں پہلو اور پیٹھ کو ہم اس سے داغیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ پھر کہا جائے گا ان سے کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ جمع کر کے رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنے مال میں سے صدقہ نکالیں، زکوٰۃ نکالیں، تو آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی رسول کو متعین فرما دیا کہ آپ جتنے بھی مالدار ہیں ان سبوں کے پاس چلے جاؤ، چونکہ اس وقت میں بکریوں کا کاروبار تھا، اونٹوں کا کاروبار تھا، جانوروں کا کاروبار تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان سے عشر لے کر کے آؤ، یعنی جتنے بھی ان کے پاس مال ہے، مویشی ہے، ان میں سے جا کر کے زکوٰۃ و صدقات کا حصہ لے کر کے آؤ، تاکہ میں ان مالوں کو غریبوں تک مل تقسیم کر سکوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا صحابی رسول کو، تو آپ نے خاص طور پر ایک صاحب کا ذکر کیا جس کا نام ثعلبہ بنت حاطب انصاری تھا۔ اس کا واقعہ اس طریقہ پر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا چھوٹا موٹا کاروبار ہے بکریوں کا، آپ ذرا دعا کر دیں میں مالدار ہو جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں آپ کا طریقہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مالداری تم چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا نبی، اگر تمہارا نبی یہ چاہے تو پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونا بنا دے اور وہ ہمارے ساتھ چلنا شروع کر دے، لیکن مجھے چونکہ یہ مالداری پسند نہیں ہے، تو کیا تجھے میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ اتنا سننے کے بعد ثعلبہ اٹھ کے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، یا اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھلا قبول کس طریقہ پر نہیں ہوتی، دعا قبول ہو گئی۔ اب دعا قبول ہونے کے بعد ان بکریوں کے اندر، بھیڑیوں کے اندر تعداد بڑھنے لگی، برکتیں ہونے لگی، اتنی برکت ہوئی، اتنی تعداد جانوروں کی بڑھ گئی کہ مدینے کی گلیاں ان کے لیے تنگ ہو گئی، تو وہ کھلے میدان میں چلے گئے۔ اب جب وہ کھلے میدان میں گئے تو ایسی صورت میں ظہر اور عصر کی نماز مدینہ میں مسجد نبوی میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، اور مغرب، عشاء اور فجر اپنے جانوروں کے ساتھ وہیں پہ میدان میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے مال میں برکت دے، اور زیادہ برکت ہوئی۔ مدینہ کے باہر کا جو حصہ تھا، پہاڑوں کے درمیان کا حصہ، وہ حصہ بھی اب ان جانوروں کے لیے کافی نہیں رہا، تو اب مدینہ شہر سے کافی دور پہاڑوں کے اندر چلا گیا۔ اب وہاں پہ جانے کے بعد 5 وقت کی نماز وہیں پہ پڑھ لیا کرتا تھا، ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز مدینہ میں آ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور زیادہ رنگ لائی، ان کے مال کے اندر اتنا زیادہ برکت ہوا کہ جس جگہ پہ وہ تھا اور جہاں سے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، وہ جگہ بھی اس کے لیے تنگ ہو گئی، اس سے بھی کافی دور چلا گیا۔ اب وہاں سے شہر کے اندر جمعہ بھی آنے کے لیے ان کا مشکل ہو گیا، چنانچہ وہ وہیں پہ رہ کر کے وہ نمازیں پوری کرنے لگ گیا۔ رب کائنات کی قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت اور صدقے کی فرضیت کو جب بیان فرمایا کہ صاحب نصاب کے اوپر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض اور صدقہ فرض ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 صحابی کو متعین کیا اور ذکر کیا کہ بھائی ثعلبہ کا کیا حال ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کے مال کے اندر برکتیں ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ کافی دور چلا گیا، پہلے ظہر عصر آ کر کے پڑھتا تھا، پھر جمعہ آ کر کے پڑھتا تھا، اب اس سے بھی رہا، جماعت گئی، جمعہ گئی، اور وہ اپنے مالوں میں لگا ہوا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ کے اوپر افسوس ہے،
پھر آپ نے صحابی سے کہا کہ جاؤ، ایک صاحب ابو سلیم کے اندر تھا، ان کے پاس جا کر کے مال زکوٰۃ کا طلب کرنا، اور سالبہ کے پاس بھی جانا۔ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستوں، آج بھی ہم مسلمانوں کا حال کچھ اس طریقہ پر ہے۔ ہمیں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں بتلاتا چلوں۔ آج ہمارے مسلمانوں کا، نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ پڑھائی کر لیتے ہیں، اچھی سے اچھی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، نوکریاں پھر بھی ان کے پاس نہیں رہتی، تو آنے کے بعد کسی مولوی سے وہ تعویذ یا پھر ذکر و اذکار طلب کرتے ہیں۔ جب انہیں بتلا دیا جاتا ہے کہ ہر نماز کے بعد تمہیں یہ ذکر کرنا ہے، تو خدا کی قسم ایک کونے کے اندر ہمارا وہ نوجوان بیٹھ جاتا ہے، ہر نماز کے بعد اس ذکر کو مکمل طور پہ مراقبے میں جا کر کے وہ پورا کرتا ہے۔ ظہر کے بعد مراقبہ، عصر کے بعد مراقبہ، مغرب کے بعد مراقبہ، عشاء اور فجر کے بعد مراقبہ، یہ مراقبے میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، بہترین نوکری عطا فرما دیتا ہے۔ جب نوکری مل گئی تو پھر اللہ کو بلا دیا سالبہ کی طرح۔ جب نوکری مل گئی تو ایسی صورت میں وہ آفس کو جائیں گے اب مسجد سے دور، ایک آدھ وقت کی نماز آ کر کے پڑھیں گے، اور باقی نمازوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی مصروف ہو گیا ہوں، وقت نہیں مل رہا ہے۔ شان سے کہتے ہیں مصروف ہو گیا ہوں، نوکری مل گئی اللہ کے کرم سے، لیکن اسی اللہ کے دربار میں آنے کے لیے ایسے نوجوان کو وقت نہیں ملتا۔ بے شرم ہو کر کے کہہ دیتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا مولانا۔ میں نے کہا میرے دوستو، تھوڑا وقت ملا، مسجد کو آ گئے، ایک دو وقت کی نماز پڑھے، ایک سال کے بعد یا پھر ایک دو مہینہ کے بعد جب تنخواہ ملی، اچھے خاصے جب پیسے جمع کر لیے، تو اس نے اب گاڑی لے لی۔ وہ گاڑی پہ بیٹھ کر کے تو اولن مسجد کو آنا تھا، کیسی مسجد کا دین ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے تم نے اللہ کو یاد کی تھی اور رزق کو تلاش کیا تھا، اللہ نے تمہیں بہترین رزق عطا فرمایا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں آنا تھا۔ لیکن اب یہ نوجوان گاڑی پہ بیٹھ کر کے جو ہی مسجد قریب آتا ہے، ریس لگا دیتا ہے دور کے کہیں مولوی کی نظر نہ پڑ جائے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہمیں رکنا نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر! جو نوکری اللہ نے دی، جو روپیہ پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، جن کی وجہ سے گاڑیاں خریدی، ہونا تو یہ چاہتے تھا کہ ان کا شکریہ ادا کریں، لیکن مسجد کے قریب سے تم دبا کر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اب اور زیادہ ترقی مل گئی، پروموشن ہو گیا، تنخواہیں بڑھ گئی، ذمہ داری بڑھ گئی، تو اب نہ مسجد یاد آئی، نہ اذان یاد آئی، نہ اللہ یاد آئے، بس مال کے کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ آیا، مولوی ان کے پاس پہنچا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس مال کے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، تم زکوٰۃ نکالو۔ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو جواب ملا اس سالبہ کا ان کا سنیے، پھر اس کے بعد آج کے نوجوانوں کا۔ میرے دوستو، جب یہ دو صحابی رسول اس آدمی کے پاس، سالبہ کے پاس گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے مال میں سے زکوٰۃ کو لیں۔ تب وہ سالبہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ٹیکس ہو گیا۔ کیا کہتا ہے؟ یہ تو ٹیکس ہو گیا جو کفار سے لیا جاتا ہے، جو مشرکین سے لیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ جاؤ، جب واپسی میں آنا تو ہمارے پاس آ کر کے جانا، پھر ہم تمہیں پوچھ دیں گے۔ رب کائنات کی قسم ہے، وہ دو صحابی رسول دوسرے لوگوں کے پاس گئے، سلیمی نامی جو شخص تھا ان کے پاس گئے، ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت، کہا کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، جو سب سے عمدہ تھا جانور، صحت مند جانور، اس نے لا کر کے دیا کہ یہ میری طرف سے لے کر کے جاؤ۔ صحابی رسول کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اعلیٰ نہیں لینا، ادنا بھی نہیں لینا، جو متوسط درجے کا ہے، میڈیم کلاس کا ہے، وہ جو ہے جانور لینا۔ تو وہ شخص یہ کہنے لگا کہ میں اپنی مرضی اور خوشی سے اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، لہٰذا میری مرضی اور خوشی اسی مال میں ہے، آپ اسی کو لے کر کے جاؤ۔ بہر کیف لے لیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہاں اس شوسے سے، کہ یہاں پہ کیا اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے اللہ کے لیے دے رہا ہوں، جو مجھے پسند ہے میں وہ اللہ کے لیے پسند کروں گا۔ رب کائنات کی قسم ہے، جب آج مالدار لوگ،
مالدار مالوں کا حساب کر کے، روپیہ پیسہ نکال کر کے وہ چاہتے ہیں کہ میں غریبوں میں پیسہ تقسیم کروں، پیسہ تقسیم کرتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان پیسوں کا کچھ مال خرید لوں، کچھ کپڑے خرید لوں، اور کپڑے خرید کر کے غریبوں میں تقسیم کروں۔ رب کائنات کی قسم اگر کسی کو برا لگے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ جب وہ دکان پہ ان پیسوں کو لے کر کے جاتے ہیں کہ غریبوں کے لیے ہمیں کچھ کپڑا خریدنا ہے، تو ہی دکان کے اندر داخل ہوئے، دکان والا پوچھتا ہے کہ بھائی کیا چاہیے؟ مجھے ساڑی چاہیے، کرتے پاجامہ کا کپڑا چاہیے۔ دکان والوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے لینا ہے یا پھر غریبوں کے لیے لینا ہے؟ جب یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے میرے لیے نہیں بلکہ غریبوں کے لیے لینا ہے، زکوٰۃ میں ہمیں ادا کرنا ہے، تو کہتا ہے آ جاؤ زکوٰۃ کا کاؤنٹر ادھر لگا ہوا ہے۔ اب وہ زکوٰۃ کو جب اس کاؤنٹر کے پاس جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو سب سے گھٹیا مال ان کے دکان میں ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پہ زکوٰۃ والوں کو خریدنے کے لیے دے دیتا ہے کہ آپ اسے زکوٰۃ کے لیے خریدو۔ اب یہ آدمی بھی وہی مال وہی کپڑا جو سب سے گھٹیا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے لیے خرید کر کے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائیوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کچھ دے تو ایسا کہا کہ جو تمہیں پسند ہے وہی چیز اپنے بھائی کو بھی گفٹ کرو، ہدیہ کرو، وہی چیز ان کے لیے بھی پسند کرو۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے کہ ہم زکوٰۃ اللہ کے نام پہ نکالتے ہیں، ہم نے خود کے لیے تو اچھا کپڑا پسند کر لیا، خود کے لیے تو اچھی چیزیں پسند کر لی، لیکن جو وہی چیز اللہ کے راستے میں غریبوں اور فقراء میں تقسیم کرنے کا زکوٰۃ کے تعلق سے بات آئی تو جو سب سے گھٹیا چیز اور گھٹیا کپڑا اس کو ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ایسے صدقے اور زکوٰۃ کو قبول فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس واسطے میرے بھائی کپڑا وغیرہ خریدنے سے بہتر یہ ہے کہ جن غریبوں کو آپ جانتے ہو انہیں آپ جا کر کے پیسہ دے کر کے مالک بنا دو اور کہو کہ آپ کو جو چیز پسند ہو ان پیسوں سے خرید لو، یہ طریقہ صحیح ہوگا۔ لیکن یہ گھٹیا پن کرنا زکوٰۃ کے معاملے میں یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو اس صاحب نے ابو سلیم نے کہا کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دوں گا، چنانچہ اعلیٰ چیز دیا۔ پھر اس کے بعد سالبہ کے پاس وہ دونوں صحابی آئے اور آ کر کے کہا کہ بھائی اب میں آیا ہوں دوبارہ آپ دے دو۔ تو وہ کہتا کہ بھائی یہ تو ٹیکس ہو گیا، اب ابھی جائیے، پھر میں اس کے بعد غور و فکر کروں گا، پھر میں آپ کو خبر دوں گا، پھر آ کر کے لے کر کے جانا۔ یہی حال آج کچھ مسلمانوں کا ہے کہ جب ان کے پاس مدرسے کے ذمہ دار یا پھر غریب و غربا مسکین جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلے جاؤ، ابھی ہم نے حساب نہیں کیا ہے، یا پھر ہمارا سیٹ نہیں ہے۔ میرے دوستو تعجب تو اس وقت میں ہوتا ہے کہ جب سیٹ خود یہ کہتا ہے کہ ہمارا سیٹ نہیں ہے۔ آپ انسان کو دھوکہ دے گو، کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے دو گے؟ جس اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور اس میں 2.5% صرف نکالنے کو کہا ہے، اس کو آپ ٹیکس کہہ رہے ہو، بہانے بنا رہے ہو، دھوکہ دے کر کے سوچتا ہوں کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، لیکن نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو، دوسروں کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم میرے دوستو واپس آ گئے، نہیں ملا زکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ صحابی حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے حال پوچھا، پتا چلا کہ نہیں دیا تو کہا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر، افسوس ہے۔ ایک رشتہ دار ثعلبہ کا بیٹھا ہوا تھا، وہ فوراً سفر کیا، اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ وہ جانوروں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، سارا واقعہ جا کر کے بتلایا، افسوس کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، آپ میرا مال زکوٰۃ کے طور پہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے مال کے اندر سے زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرما دیا، لہٰذا میں نہیں قبول کر سکتا۔ وہ اب زمین کی مٹی لے کر کے اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، اپنے چہرے کو مار رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تمہارا عمل ہے، تم کو جو کرنا ہے کر لو، لیکن بات اصل یہ ہے کہ تم نے ہمارے حکم کے باوجود انکار کر دیا تھا، اب تمہارے مال کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، تھوڑے دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. یہ سالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کے پاس مال لے کر کے آئے, ہاتھ جوڑے کہ میرا مال قبول کر لو, زکوٰۃ قبول کر لو, غریبوں میں تقسیم کر دو. نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال کو, جس کے زکوٰۃ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے منع فرما دیا ہوں, ابوبکر صدیق کیسا قبول کر سکتا ہے؟ قبول نہیں کیا گیا. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا, آپ نے بھی یہی جواب دیا. حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ان کے پاس بھی جا کر کے منت سماجت کرنے لگا, کہا کہ قبول کیجئے. کہا کہ جس مال کی زکوٰۃ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا, ابوبکر صدیق نے قبول نہ کیا, عمر فاروق نے قبول نہ کیا, عثمان غنی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ کو قبول کر لے. پھر اس کے بعد سالبہ کا انتقال ہو گیا. کیا لے کر کے گیا اپنے ساتھ؟ سارے کے سارے مال و دولت یہی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت ہمارا صحیح ہو, آرام و سکون سے گزرے آخرت, تو جو مال ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, ان مالوں میں سے 2.5% سال میں ایک بار زکوٰۃ آپ نکالیے, اور پورا مال مکمل طور پہ انشاءاللہ آپ کا پاک ہو جائے گا. تو اس طریقہ پر ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس طریقہ پر بہانے بناتے ہیں. تو بہانے بنانے والے کے لیے اس حدیث کے اندر پیغام ہے کہ اللہ بھی ناراض, محمد رسول اللہ بھی ناراض, اس کے صدقہ اور زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا گیا. اسی طریقہ پر آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو ان کے مال کو بھی قبول اللہ کے پاس نہیں کیا جائے گا.